آسما جہانگیر کانفرنس کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا. جو ٹیکنیکل باتیں ہیں وہ میرے باقی جو یہاں ایکسپرٹس بیٹھے ہیں وہ کریں گے. میں تھوڑا بہت ملکی معیشت سے واقف ہوں اور ہمیں ذرا بڑی احتیاط کے ساتھ یہ بات کرنی چاہیے کہ ہم کہاں پر آج کھڑے ہیں. ہم آئی ایم ایف میں جاتے ہیں, ریویو مکمل ہوتا ہے, پورا ملک جشن میں خوشی مناتا ہے, ٹی وی پہ پروگرام ہوتے ہیں. آئی ایم ایف میں جانا اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم ناکام ہو گئے, اور ہم نے نہ صرف ناکام ہوئے ہیں بلکہ ہم نالائق بھی ہیں. ہم اپنے گھر کے حالات خود درست نہیں کر سکتے. ہمیں ضرورت ہے کہ باہر سے کوئی آئے, وہ سمجھائے اور ہم پر قدغنیں ڈالے, اور پھر ہم جا کر کام کریں گے. اور حکومت کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پروگرام نیگوشیٹ کرتی ہے, پھر اس کے اندر شارٹ کٹس ڈھونڈتی ہے کہ کس طرح ہم اس معاملے سے باہر نکل سکیں. حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی آپ ٹارگٹس پورے نہیں کریں گے اس کا اثر بھی آپ پر ہی پڑے گا. آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک بیوروکریسی ہے, وہ پوری دنیا کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں. آپ ساؤتھ امریکہ میں ہوں, آپ افریقہ میں ہوں, پاکستان میں ہوں, وہ ایک ہی فارمولہ ہے ان کے پاس, وہی آپ پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ گروتھ رک جاتی ہے, آپ کی انفلیشن بڑھتی ہے, عوام پر بوجھ پڑتا ہے. لیکن اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے. ہر اکانومی ایک پولیٹیکل اکانومی ہوتی ہے. میں اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ دنیا کے لیے پاکستان کی اکانومی کو افلوٹ رکھنا سستا ہے, اس کا ڈیفالٹ مہنگا ہے. یہ بات یاد رکھیں. آپ کی محبت میں یہاں کوئی نہیں آتا, آپ جاتے آئی ایم ایف کے پاس, اور دنیا کے لیے یہ آسان ہے کہ آپ کو زندہ رکھے, آپ ایک ایٹمی طاقت ہیں, معاملہ چلتا رہتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ یہ پروگرامز ہوتے ہیں کہ ایک آئی سی یو میں جیسے پیشنٹ ہوتا ہے, آپ بار بار آئی سی یو میں جائیں گے, 24ویں دفعہ 24 ٹائم ہم آئی سی یو میں جا رہے ہیں, تو وہاں سے آپ کی مرض کا حل نہیں نکلے گا. آپ کو وینٹیلیٹر پر ڈال دیں گے, آپ زندہ تو رہیں گے لیکن حل نہیں نکلے گا. حل ذرا مشکل ہے کیونکہ ہم نے حالات کو بہت بگاڑ دیا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جس ملک میں سیاسی انتشار ہوگا, سیاسی نفاق ہوگا, وہاں کی اس کی معیشت بھی کمزور ہوگی. یہ ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں مختلف فارمولے کہ پتہ نہیں ہم کوئی موضوعات کر لیں گے اور ملک میں انتشار بھی ہو, نظام بھی نہ چل رہا ہو, اور ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی, انویسٹمنٹ آ جائے گی. مجھے پاکستان میں $1 کی انویسٹمنٹ دکھائیں جس کو استعمال کر کے ہم نے ملک سے کچھ ایکسپورٹ کیا ہو. یہ بدنصیبی ہے ہمارا. آج ملک اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں, یہ آپ کو باقی بھی حل بتائیں گے, ایک ہی حل ہے کہ آپ یہاں پر مال بنائیں اور ایکسپورٹ کر سکیں. آپ نے اس چیز پر فوکس کرنا ہے. لیکن آپ کے پاس جو انویسٹمنٹ آتی ہے وہ اس مقصد کے لیے نہیں آتی. وہ کچھ امپورٹ ریپلیسمنٹ کر دے گی, کچھ بجلی کے مسائل حل کر دے گی, کچھ سڑکیں بن جائیں گی, لیکن جب ان کی ری پیمنٹ کا وقت آتا ہے تو وہ معاملہ بھی جو ہے وہ ڈالروں میں ادا کرنا پڑتا ہے. اور آج مشکل یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ, آپ کے بیرونی قرض یقیناً ایک مسئلہ ہے, آپ کا اندرونی قرض اس سے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اور آج آپ کی کیفیت یہ ہے, وفاقی حکومت کے پاس جو آمدن ہے, وفاقی حکومت کی 4 بڑی مدیں ہوتی ہیں. سود ہوتا ہے, انٹرسٹ, ایک آپ کی ڈیفنس کا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, ایک رننگ آف سول گورنمنٹ ہوتی ہے, اور ایک آپ کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. آج جو وفاقی حکومت کی کل آمدن ہے وہ آپ کا سود بھی پورا ادا نہیں کر سکتی, ایک مد بھی پوری ادا نہیں ہوتی. تمام ڈیفنس کا خرچہ نئے قرضے سے آئے گا, حکومت نئے قرضے سے چلے گی, اور ڈیولپمنٹ اگر کوئی کرنی ہے جتنی مرضی کریں, لیکن رضا باقر صاحب کے سابقہ ادارے سے 22-23% پہ سود لے کر آپ کر سکتے ہیں. یہ آج آپ کی کیفیت ہے.
تو سود کے جو معاملات ہیں، آپ کا قرضہ 13 میں 9.5 کھرب روپیہ تھا، 18 میں 16.5 کھرب ہو گیا اور آج 39 کھرب ہے۔ ایکسپونینشل گروتھ ہے۔ یہ حکومت 5 سال پوری کرے گی، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں نمبرز رن کر لیں، 100 کھرب کے قریب پہنچ جائے گا۔ یہ بدنصیبی ہے کہ ہم نے اس چنگل سے نکلنا ہے، اور اس چنگل سے آپ کو آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں نکالے گا، لیکن آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام بھی مکمل کرنا ہے۔ آپ نے اعتماد دینا ہے دنیا کے انویسٹرز کو کہ آپ کا ڈیفالٹ نہ ہو جائے۔ آئی ایم ایف آپ کو زندہ رکھتا ہے، لیکن وہ آپ کی پالیسیز ہوں گی، آپ کی کوشش ہوگی جو آپ کو اس معاملے سے نکالے گی۔ آپ ابھی دیکھ لیں، کل پرسوں میں نے اخبار میں پڑھا کہ اسٹیٹ بینک نے $5 ارب جو ہے وہ مارکیٹ سے خرید لیا۔ اس $5 ارب کا کیا اثر پڑے گا، رضا باقر صاحب آپ کو بہتر بتائیں گے۔ اس سے یقیناً ڈالر کی قیمت میں کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اب حکومت کمپیٹ کر رہی ہے مارکیٹ میں جا کر ڈالر خریدنے میں، اس نے اپنی پیمنٹس کرنی ہے، اس سے انفلیشن بڑھے گا ہماری۔ اور مجھے یہ باقر صاحب بھی سمجھا دیں کہ آئی ایم ایف نے ہمارا انٹرسٹ ریٹ 22-23% تک لے گئے، اس سے یہ جو ہم نے تھوڑی بہت اکانومی پڑھی ہے یہ استعمال ہوتا ہے ڈیمانڈ سائیڈ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا جو آپ کی گروتھ ہوتی ہے اوور ہیٹڈ اکانومیز میں اس کو کول آف کرنے کے لیے۔ پاکستان تو میں گروتھ تو ہے ہی نہیں، تو آپ کی تو سپلائی سائیڈ کے مسئلے ہیں، تو جب آپ 22% پہ یہ لے جائیں گے، روپیہ کمزور ہوتا جائے گا تو آپ کی انفلیشن تو بڑھتی جائے گی۔ آج پورے ساؤتھ ایشیا میں ہائیسٹ انفلیشن پاکستان کی ہے، ہائیسٹ ہماری جو انفنٹ مارٹیلٹی ہے ہماری ہائیسٹ ہے، ہائیسٹ الٹریسی ہے، ہر اکنامک پیرامیٹرز پر آپ زوال پذیر ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہوں گے تو پھر آپ کی مسائل اور بڑھتے جائیں گے، پھر آپ ان معاملات کو حل نہیں کر سکتے۔ یہاں پر اکثر ہم کہیں جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی اس بجٹ میں کیا ریلیف آئے گا، یہ تو اب وزیر خزانہ ہی بتائیں گے۔ میں تو سمجھتا ہوں ریلیف آپ کیسے دیں گے، ریلیف وسائل سے آتا ہے۔ آپ تو عوام پر مزید بوجھ ڈال کر جو آئی ایم ایف کو آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے، اور سنا ہے کہ اس دفعہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹارگیٹ بیسڈ ریلیزز ہوں گی، کہ آپ کو وہ دیں گے، وہ ٹارگیٹ پورا کریں گے تو پھر اگلی ریلیز ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ تو اس لیے آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ نے قرضہ لے کر کرنا ہے۔ اگر آپ پیسے کا غلط استعمال کریں گے، ہم یہ جو آٹا بانٹنا شروع کرتے تھے جس کے اندر 40% چوری کم از کم ہوتی ہے، آپ نے غریبوں کو مدد کرنی ہے، بیس کا پروگرام موجود ہے، اس کو ایکسپینڈ کریں، لیکن یہ جو ہم سبسڈیز ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے، یہ آپ نے جو مختلف قسم کی اناملیز بلڈ کی ہوئی ہیں۔ آج آپ کی انڈسٹری کی گروتھ ہو ہی نہیں سکتی، اتنی مہنگی بجلی خرید کر کوئی انڈسٹری پاکستان میں کام نہیں کر سکتی، اور آپ نے ٹیرفز لگائے ہوئے، امپورٹ روکی ہوئی ہے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ آج جو آپ کا انڈسٹریلسٹ ہے اس کے لیے ملک کے اندر مال بیچنا زیادہ آسان ہے بنسبت ایکسپورٹ کرنے کے۔ تو آپ ہر طرف سے اس معاملے میں گھرے ہوئے ہیں۔ لیکن میں پھر آخر میں کہوں گا، اگر اپنے سیاسی معاملات کو درست نہیں کریں گے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے۔ کسی خام خیالی میں مت رہیں، اگر آپ نظام کو درست نہیں کریں گے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ جس ملک میں عدل کا نظام، یہاں بہت سے میرے نوجوان وکیل مجھے ملے، عدل کا نظام درست نہیں ہوگا وہ ملک آگے نہیں چل سکتا، اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، انویسٹر اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتا۔